اب اس کے بعد ایک کافر کی صورتحال کیا ہوگی؟ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا. وَنَسُوقُ عربی زبان میں السوق کہتے ہیں بس ہانک کر لے جانا، بس ڈھکیلتے ہوئے لے کے جانا. جیسے ایک راعی، ایک چرواہا بکریوں کو کیسے لے کے جاتا ہے، اس شکل و صورت کو کہا جاتا ہے السوق. جب کفار اور مشرکین کی بات آئی تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا. عربی زبان میں ورد یہ بھی بہت اہم چیز ہے، پیاسے کو کہتے ہیں. عربی زبان میں ورادہ اس کا جو معنی آتا ہے، جہاں جیسے کنواں ہو، تالاب ہو، پانی کا کوئی پنگٹ ہو، اس طرف جانا. کیوں جاتا ہے آدمی ادھر؟ جب پیاس لگی ہو تبھی. تو یہاں پر وردن کے معنی کیا ہیں؟ عطاشن. عطاشن کے معنی یعنی مجرمین کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. کیسے؟ پیاس کی حالت میں پانی مانگ رہے ہوں گے، پانی کے طلبگار ہوں گے، اور ڈھکیلتے ہوئے لے جایا جائے گا ان کو، یہ کہتے ہوئے کہ پانی کی طرف چلو، پانی دیا جائے گا چلو، لیکن وہ جہنم ہوگی ان کے لیے. یہ بھی ایک عذاب ان کے لیے. سبحان اللہ. عربی قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ ہے سورۃ القصص کی، وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ. وَرَدَ کی معنی ہی یہی کہ جہاں پانی ہو اس طرف جانا. اور ظاہر بات ہے آدمی اسی وقت جاتا ہے جب اسے پیاس لگی ہو، پانی کی ضرورت ہو. حسن بن ابی الحسن البصری رحمہ اللہ کہتے ہیں وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا أَيْ عِطَاشًا. بالکل پیاس کی حالت ہوگی ان کی. امام طبری رحمہ اللہ نے قتادہ ابن دعامہ سدوسی رحمہ اللہ کے حوالے سے اپنی سند سے اس بات کو نقل کیا. انہوں نے کہا کہ سابقوا الیہا، جب طے ہو گیا ہے کہ یہ کافر ہے اور اس کے لیے جہنم ہے اور پیاس کی حالت ہوگی اور ان کو اشارہ کیا جائے گا دیکھو وہاں پر پانی ہے، سابقوا الیہا، پورے کفار دوڑ پڑیں گے پانی کے لیے. وَهُمْ ظَمَأٌ وَعِطَاشٌ، اور سخت پیاس کی حالت رہے گی ان کو، کسی کی زیادہ کسی کی کم، پانی کے لیے آگے دوڑیں گے وہ. نسأل اللہ العافیہ والسلامہ. یعنی ایک طرف ایک مسلمان کا ذکر ہوا جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، جب پورا حساب کتاب کا معاملہ ہو جائے گا، فارغ ہو جائیں گے اور اس کو جنت جانے کی بات کہہ دی جائے گی تو کیسے لے جایا جائے گا؟ اس کو سواری پر لے جایا جائے گا، عزت اور احترام اور اکرام کے ساتھ جو ہے جنت میں داخل کیا جائے گا. اور اس کے مقابلے میں کافر کو ایک تو ڈھکیل کے لے جایا جائے گا، ان کو پیاس لگی ہوگی، پانی کہہ کر کے بتایا جائے گا کہ پانی پینے کے لیے چلو. اور وردن کے اندر کئی معنی آتے ہیں. پیاس کی حالت ہو اور اس میں چل کر کے جانے کی بات آتی ہے، اور ساتھ میں یہ کہ بھی ذلت کی بھی بات آتی ہے، ذلیل اور رسوا ہو کر کے پیاس کی حالت میں سواری پر بھی نہیں چلا کر کے لے جایا جائے گا. یہ ساری تفسیرات اس لفظ کے اندر آ جاتی ہیں. ایک حدیث مبارکہ ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے الجامع الصحیح کی کتاب التفسیر میں لے کر کے آئے ہیں. سورۃ النساء کی تفسیر میں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اس آیت کریمہ کو بطور عنوان قائم کیا امام بخاری نے رحمہ اللہ. یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے، لیکن اتنی تفصیل کے ساتھ اور جو الفاظ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ تو صحیح بخاری کے ہیں. صحیح مسلم میں کتاب صفت الجنت و نعیمہا، اس میں یہ حدیث مبارکہ ہے. ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حدیث بہت طویل ہے، پوری حدیث تو میں نہیں سناؤں گا آپ کو. آج کے اس موضوع سے متعلق جتنی باتیں ہیں وہ بات میں آپ کو سناتا ہوں. ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں بیان فرمائیں قیامت سے متعلق. ایک بات یہ بھی بیان فرمائی اللہ کے رسول نے کہ اذا كان يوم القيامة اذن مؤذن تتبع كل امة ما كانت تعبد. قیامت کی دن ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اور وہ کہے گا کہ اس دنیا میں جو جس کی عبادت کرتے تھے اب وہ اس کے ساتھ جا کے لگا رہے، اس کے پیچھے جائے. تتبع كل امة ما كانت تعبد، اور یہی صورتحال ہوگی. فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الاصنام والانصاب الا يتساقطون في النار. جو شخص بھی وہاں پر جس نے بھی کسی صنم کی، وثن کی، پتھر کی، کسی کی بھی غیر اللہ کی عبادت کیا ہوگا، وہ سب کے سب جہنم میں گر رہے ہوں گے. صرف کون بچیں گے؟
صرف وہ لوگ بچیں گے الا من کان یعبد اللہ، جس نے اللہ کی عبادت کی، بر و فاجر، اس میں نیک بھی ہوں گے کچھ برے بھی ہوں گے، لیکن عبادت صرف اللہ کی ہوگی انہوں نے، وغبرات اہل الکتاب، اور اہل کتاب کے کچھ بقایا جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، اللہ کی توحید پر قائم تھے، اور پھر ان کو جدید معلومات نہیں تھی نبی آنے سے متعلق، دنیا بھر کے اللہ کے رسول سے پہلے کے بھی، وہ کچھ ہوں گے، بقیہ سب کے سب جہنم میں گر گئے ہوں گے۔ اہل ایمان کے علاوہ جو کفار ہوں گے ان میں سب سے پہلے یہودیوں کو بلایا جائے گا، یدعا الیہود، یہود کو بلایا جائے گا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے پوچھیں گے من کنتم تعبدون، کس کی عبادت کرتے تھے تم؟ وہ کہیں گے کہ نعبد عزیر ابن اللہ، ہم عزیر ابن اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا کہ کذبتم، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم نے جھوٹ کہا، یہ معنی نہیں اس کا، کذبتم کا یہاں معنی ہے تمہاری یہ دلیل نہیں ہے، جھوٹ پر قائم ہے تمہارا نظریہ، تمہاری یہ اعتقادات جھوٹ پر قائم ہے، اس لیے کہ شرک جھوٹ پر ہی قائم ہوتا ہے۔ اللہ نے سورۃ الحج میں کہا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اللہ نے شرک اور قول الزور کو ایک ساتھ بیان فرمائے، کیوں؟ اس لیے کہ شرک ہمیشہ جھوٹ پر ہی قائم ہوتا ہے، اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے کہیں گے کہ کذبتم کے معنی تم نے جھوٹ کہا، یہ معنی نہیں اس کا، یہ معنی ہے کہ تمہارے جو معتقدات ہیں، تمہارا جو نظریہ ہے وہ جھوٹ پر قائم ہے، جو تمہارا عقیدہ تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ ما تبغون، اب چاہتے کیا ہیں تم، تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے، کیا چاہیے تم کو؟ وہ کہیں گے کہ عطشنا ربنا فاسقنا، اے اللہ سب سے بڑی بات ہے کہ پیاس بہت سخت لگی ہے، ہمیں کچھ پلا دے بس۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ العظیم، ان لوگوں سے کہا جائے گا، ان یہود سے، فیشار الا تریدون، ان کو اشارہ کیا جائے گا ایک جگہ دکھا کر کے، وہاں نہیں جائیں گے تم پانی پینے کے لیے، وہاں پانی پینے کے لیے نہیں جائیں گے تم، وہ پانی پینے کے لیے دوڑ پڑیں گے، فیحشرون الی النار کأنہا سراب، دور سے تو انہیں ایسے لگے گا کہ کچھ پانی ہے، سراب، ریت، ایسے مانو گا کہ پانی کا پنگھٹ ہے، کوئی تالاب ہے وہاں پر، سب دوڑ پڑیں گے وہاں پر، جبکہ وہ جہنم ہوگی یحتم بعضها بعضا، جہنم ہی کو کھائی جا رہی ہوگی، فیتساقطون فیہا فیتساقطون فی النار، اور وہ جہنم میں جا کے گرے پڑیں گے۔ پھر نصارہ کو بلایا جائے گا، ان کے ساتھ بھی یہی صورتحال ہوگی، یہی بات ہے، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا۔